مومن آیات 1-22 حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اس وقت یہ لوگ بڑی سعادت مندی اور بڑی صفائی کے ساتھ کہیں گے کہ اے رب، اب ہم اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن تھا، اس وجہ سے ہم تیرے مواخذہ و محاسبہ سے بے خوف ہو کر تیرے رسول اور اس کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اب تو نے ہمیں دوبارہ موت اور دوبارہ زندگی دے کر موت کے بعد زندگی کا اچھی طرح مشاہدہ کرا دیا ہے، تو کیا اب اس کی بھی کوئی سبیل ہے کہ اس دوزخ سے ہمیں نکلنا نصیب ہو کہ ہم از سر نو دنیا میں جا کر ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کریں۔ دوبارہ موت سے ایک تو وہ حالت موت مراد ہے جو اس دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے انسان پر طاری ہوتی ہے، اور دوسری وہ موت ہے جس سے ہر زندہ کو لازماً دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح زندگی ایک تو وہ ہے جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو قیامت کے بعد حاصل ہوگی۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دلوایا جائے گا کہ یہ جو کچھ تمہیں پیش آیا تمہاری اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تو تم اس سے بدکتے اور شرک کے تم بڑے حامی بنے رہے، تو اب فیصلہ خدائے برتر و عظیم ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کا فیصلہ تمہارے حق میں یہی ہے جس سے تم دوچار ہو۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یعنی رحمت اور نقمت دونوں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ اس وجہ سے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی ان دونوں شانوں کا برابر مشاہدہ کراتا رہتا ہے۔ وہی آسمان سے رعد و برق اور صاعقہ کا بھی مشاہدہ کراتا رہتا ہے، اور وہی بارش بھی نازل کرتا ہے جو زمین کے تمام رزق و فضل کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ایک ہی خدا کے تصرف میں ہیں، اور اس کے ہاتھ میں صاعقہ عذاب بھی ہے اور رزق و فضل کے خزانے بھی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یعنی خدا کی یہ شانیں لوگوں کو تعلیم و تذکیر کے لیے ظاہر تو برابر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آدمی کے اندر متوجہ ہونے اور سوچنے سمجھنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر اپنی خواہشوں کے پیچھے کوئی ایسا اندھا بن جائے کہ ان سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف دیکھنے لگے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا کوئی حوصلہ اس کے اندر پایا ہی نہ جاتا ہو، تو ایسے شخص کی آنکھیں کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی نہیں کھول سکتی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ مشرکین آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تمہاری دعوت توحید سے یہ چڑھتے ہیں اور تم سے لڑتے ہیں، تو اب ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، بلکہ ان کے علی الرغم تم اپنے رب ہی کو بلا شرکت غیر پکارو اور خالص اطاعت کے ساتھ اسی کی بندگی کرو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لتنذر یوم التلاق، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بلند درجات والا اور تمام کائنات کے عرش حکومت کا مالک ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہ مشرکین جن کو اس کا شریک و سہیم اور اس کا مقرب بنائے بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے خود تراشیدہ مقربین ہیں۔ خدا کی بارگاہ بلند سب کی پہنچ سے بالا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، روح سے مراد یہاں وحی ہے۔ وحی کو روح سے تعبیر کرنے کی وجہ واضح ہے کہ جس طرح روح سے جسم کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح وحی سے انسان کی عقل اور اس کے دل کو زندگی، حرارت
اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ من امر ہی کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ وہی امور الہیہ میں سے جس کی پوری کیفیت و ماہیت ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس کی کیفیت وہی سمجھتا ہے جو اس کو نازل کرتا ہے، یا پھر وہ سمجھتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام میں یوں فرمائی گئی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ اسراء آیت 85۔ وہ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ سورہ اسراء کی مذکورہ آیت کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ یہاں اس ٹکڑے کے لانے سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خدا کی بارگاہ بلند تک کسی جن و بشر کی رسائی نہیں ہے کہ وہ اس کے غیب سے واقف ہو سکے۔ اس کی مرضیات جاننے کا واحد ذریعہ صرف وہ وحی ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے اس پر نازل فرماتا ہے، جس کو اس کار خاص کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین نے اپنے زعم کے مطابق غیب کے جاننے کے جو ذرائع ایجاد کر رکھے ہیں وہ بالکل لا یعنی ہیں۔ خدا کی پسند و ناپسند جاننے کا ذریعہ بس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے، لیکن یہ شامت زدہ لوگ قرآن اور اس کے لانے والے کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو زعم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانے والا ہوتا تو ان میں سے کسی کو رسول بناتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اور وہ جس کو منتخب فرماتا ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، ہر مدعی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، یوم الطلاق سے مراد روز قیامت ہے، اس لیے کہ اس دن سب کی پیشی خدا کے آگے ہونی ہے۔ وحی اور رسالت کا مقصود دراصل اسی دن سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اصل مسئلہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو دوسرے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو انسان کا کوئی قدم بھی صحیح سمت میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کا اصل مشن اسی منزل کی رہنمائی رہا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن ہر شخص کا سارا ظاہر و باطن خدا کے آگے بالکل بے نقاب ہو جائے گا۔ کسی کی کوئی بات بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی کہ کسی گواہی و ثبوت کی ضرورت پیش آئے، یا کوئی غلط بیانی کر سکے، یا کوئی اپنے کسی جرم کو چھپا سکے، یا اس کی کوئی غلطی تعویل کر سکے، یا کوئی اس کے باب میں کوئی جھوٹی سفارش کر سکے۔ لمن الملک اليوم، یعنی اس وقت جب کہ ہر شخص خدا کے آگے بالکل بے نقاب اور بے بس ہوگا۔ مجرموں سے خطاب کر کے پوچھا جائے گا کہ اب بولو، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تم جن کو خدا کا شریک و سہیم بنائے بیٹھے تھے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تم کو خدا سے بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ للہ الواحد القہار، چونکہ اس وقت کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، اس وجہ سے خود ہی جواب دیا کہ آج کے دن بادشاہی صرف خدا واحد و قہار کی ہے۔ یہاں نہ کوئی کسی کا یار و ناصر بن سکے گا اور نہ کوئی خدا کے کسی فیصلے کو بدلوا سکے گا۔ لفظ قہار کی تحقیق اس کے محل میں بیان ہو چکی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، یعنی آج کا دن خدا کے عدل کامل کے ظہور کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، کسی کو
کوئی حق تلفی یا کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور یہ سارا کام چشم زدن میں ہوگا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں بڑی مدت صرف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب چکا دینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ عزفہ کے معنی وہ چیز جو قریب آ لگی ہو۔ یہاں یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس صفت کے استعمال سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ قیامت کو بہت بعید نہ سمجھو، وہ بالکل پاس کھڑی ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت کے دن اس فاصلے کا بھی کسی کو احساس نہیں ہوگا جو اس کے اور قیامت کے درمیان حائل ہے، بلکہ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی جاگ پڑے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر شخص کی قیامت میں بس اتنے ہی دن باقی ہیں جتنے دن اس دنیا میں اس کی زندگی کے باقی ہیں۔ جس طرح ہر شخص کی موت اس کے پہلو میں کھڑی ہے، اسی طرح قیامت بھی اس کے بغل میں موجود ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے تو وہ رسول اس کے لیے خدا کی عدالت کی منزلت میں ہوتا ہے۔ اگر قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ یہ اس قوم کے لیے گویا قیامت صغریٰ ہوتی ہے، جو تمہید ہوتی ہے قیامت کبریٰ کی۔ اس لفظ آزفہ کے استعمال سے مقصود قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ قیامت کو بعید نہ سمجھیں۔ ان کی عدالت کا وقت اب آ چکا ہے۔ ایک عدالت ان کے لیے قائم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ آخرت کی عدالت کا انتظار کریں جو سارے معاملات کا آخری فیصلہ کر دے۔ اذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ یہ اس قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ اس دن مجرموں کے دل گویا حلق میں آئے ہوئے ہوں گے اور وہ غم و الم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ نہ اس دن کسی کے اپنے حلق سے اپنی مدافعت میں کوئی آواز نکلے گی، اور نہ ان کا کوئی ہمدرد یا سفارشی ہوگا جو ان کی حمایت یا سفارش میں اپنی زبان کھولے۔ شفیق کے ساتھ یطاع کی صفت مشرکین کے اس وہم پر ضرب لگانے کے لیے ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے ایسے لاڈلے اور چہیتے ہیں کہ خدا ان کی ناز برداری میں ان کی ہر بات لازماً مانے گا۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں ان کا کوئی سفارشی ایسا نہیں ہوگا جس کی کوئی سنوائی ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ کسی کے باب میں کسی کی سفارش تو اس کے ہاں کچھ کارگر ہو سکتی ہے جو ساری صورتحال سے خود واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کی چھوٹی بڑی بات سے خود واقف ہے۔ وہ تو نگاہ کی خیانتوں اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے، تو اس کے آگے کسی کی کوئی سفارش کیا کارگر ہو سکے گی۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ رہی یہ بات کہ کوئی اپنی سفارش سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا سکے تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق کے مطابق ہوگا، اور کوئی اپنی سفارش سے اس کے فیصلہ حق کو باطل سے نہیں بدلوا سکتا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ رہے ان مشرکین کے معبودان باطل، تو ان کے اختیار میں سرے سے کسی امر کا فیصلہ ہی نہ ہوگا کہ وہ کسی کی حمایت یا مخالفت میں کچھ کر سکیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ یہ اوپر کی بات کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ حقیقی دیکھنے والا اور سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے سوا حق کسے ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، اور جب وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اپنی سفارش سے اس کو دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کرا سکے۔ اور یہ معبودان باطل جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آخر کس بنا پر ان کے متعلق یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ بھی کسی کے معاملے کا فیصلہ
کرنے والے بنیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ یہ قریش کو صاف الفاظ میں تہدید ہے کہ اس جسارت کے ساتھ رسول کے انذار کی جو وہ تکذیب کر رہے ہیں، تو کیا کبھی اس ملک کی سیاحت انہوں نے اس قصد سے نہیں کی کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے ان قوموں کا کیا حشر ہو چکا ہے، جو اپنی قوت و جمعیت میں ان سے بڑھ کر اور تعمیر و تمدن کے آثار کے اعتبار سے ان پر کہیں فوقیت رکھنے والی تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے جرموں کی پاداش میں ان کو پکڑا تو نہ ان کی قوت و جمعیت ان کے کام آ سکی، نہ ان کی تعمیری و تمدنی ترقیاں آڑے آ سکیں، اور نہ ان کے وہ اصنام و آلہہ ہی ان کی حفاظت کر سکے جن کو وہ اپنا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ یہ اشارہ عاد و سمود اور اہل مدین وغیرہ کی طرف ہے، جن کی قوم و جمعیت اور تمدنی و تعمیری ترقیوں کی تفصیلات پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ لفظ اشد یہاں اعظم و اکثر کے مفہوم پر بھی متضمن ہے، اس وجہ سے قوہ کے ساتھ آثاراً کا ذکر بالکل موضوع ہے۔ آثار سے مراد تمدنی و تعمیری ترقیوں کے آثار ہیں۔ دنیا میں انہی آثار کو ہمیشہ قوموں کی عظمت و شوکت کی دلیل سمجھا گیا ہے، لیکن قرآن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر قوم ایمان سے عاری ہو تو یہ آثار اس کے زوال کی نشانی ہیں، اور وہ بالآخر یہی اس کے قومی وجود کے لیے مقبروں کی صورت میں تبدیل ہو کے رہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ ان قوموں کی تباہی کا سبب بیان فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنی قوت و جمعیت اور اپنی دنیاوی ترقیوں کے زعم میں رسولوں کے انذار کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور جب پکڑا تو وہ اس کی پکڑ سے چھوٹ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور سخت پاداش والا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی سائنس اس سے چھڑا نہیں سکتی۔